بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ریوائول آف فیتھ، یعنی تجدید ایمان۔ ایمان کو نیا تجدید ایمان کا مطلب ایمان کو نیا کرتے رہنا۔ انگریزی میں کہیں گے ریوائول آف فیتھ، یعنی ایمان کو پھر سے تازہ کرتے رہنا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں بہت سی آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں۔ مثلاً ایک آیت سورہ النساء میں ہے 136، اس میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ۔ تو قرآن کی آیتوں کے بارے میں ایک بات جان لیجیے کہ اس کا ایک شان نزول ہوتا ہے اکثر، یعنی کوئی امیجیٹ ریفرنس ہوتا ہے، لیکن وہ امیجیٹ ریفرنس جو ہے وہی کل نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس سے باہر آنا پڑتا ہے، تب اس کا آپ وسیع معنی جو اس کے اندر ہیں اس کو سمجھ پاتے ہیں، یعنی گریٹر اپلیکیشن۔ تو ایک ہے امیجیٹ اپلیکیشن، ایک ہے گریٹر اپلیکیشن۔ تو اس آیت کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے۔ آپ تفسیروں میں پڑھیں گے تو زیادہ تر آپ کو بتایا جائے گا کہ کن حالات میں یہ آیت اتری یا اس کا شان نزول کیا تھا۔ اس وقت میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کا اپلیکیشن سب کے لیے کیا ہے، آج کے لیے کیا ہے، گریٹر اپلیکیشن کیا ہے اس آیت کا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ۔ اب دیکھیے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ اور جو چیزیں آئی ہیں قرآن حدیث میں اس کو لیجیے، تب سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو ریوائیو کرو۔ تو اس کو لے کر اس آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ اے ایمان لانے والو، اپنے ایمان کو ریوائیو کرتے رہو، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، اپنے ایمان کو بار بار نیا کرتے رہو۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اسلام میں صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ ریوائیو کرتے رہنا ہے، تازہ کرتے رہنا ہے۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد ایمانکم فی قلوبکم۔ یعنی ایمان بوشیدہ ہوتا ہے، faith becomes wore out، ایمان بوشیدہ ہوتا ہے۔ تو تم ایمان کو فی جوفکم، یعنی ایمان کا ظاہر بوشیدہ نہیں ہوتا، اس کا باطن بوشیدہ ہوتا ہے، یعنی اسپرٹ کے اعتبار سے بوشیدہ ہوتا ہے۔ تو تم اس کو
اللہ سے دعا کیا کرتے رہو کہ تمہارے ایمان کو ریوائیو کرے، دوبارہ زندہ کر دے. اب اس حدیث پر غور کیجیے آپ. اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ اب ایک اور حدیث کو بلا لیجیے اس میں، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرو لا الہ کہہ کر. اس طرح کی اور بھی آیتیں اور حدیثیں ہیں. اس کو لے کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ کے اعتبار سے تو آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ ہو گیا، اس میں کوئی نیا پرانا نہیں ہوتا. لفظ کے اعتبار سے کوئی نیا پرانا نہیں ہوتا، لیکن اسپرٹ کے اعتبار سے. اسی لیے فرمایا فی جوفکم، فی جوف احدکم، یعنی اسپرٹ. اس کا مطلب ہے کہ لا الہ کا جو انر کنٹینٹ ہے اس پر بوسیدگی آتی ہے. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. یعنی لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے توحید کا، اس کا جو ظاہر ہے یعنی الفاظ کو پڑھ دینا، اس پر کوئی پرانا پن نہیں آتا، اس پر کوئی بوسیدگی نہیں آتی، بلکہ اس کا جو انر کنٹینٹ ہے یعنی اس کی جو اسپرٹ ہے اس پر بوسیدگی آتی ہے. جیسا کہ اس میں لفظ ہے فی جوف احدکم. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی بوسیدگیوں کو کیسے دور کیا جائے. یعنی فیتھ بیکمس بور آؤٹ، سو یو ہیو ٹو ریوائیو اٹ اگین اینڈ اگین. اس کو سمجھیے، اس کی اسپرٹ کو ریوائیو کرنا. فی جوف احدکم میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ لفظ کی تکرار مراد نہیں ہو سکتی، بلکہ اسپرٹ کو تازہ کرنا مراد ہے اس سے. تو اس کے بارے میں اگر آپ مزید سوچیں تو بہت گہری بات معلوم ہوتی ہے. دیکھیے، انسان کا کیس سائیکالوجی کا کیس ہے. سائیکالوجی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹڈی آف مائنڈ کا ڈسپلن ہے. یعنی سائیکالوجی میں انسان کو پڑھا جاتا ہے. تو سائیکالوجی کیا بتاتی ہے؟ اس زمانے میں بہت زیادہ اسٹڈی کی گئی سائیکالوجی کی، یعنی مائنڈ کی. سائیکالوجی کا مطلب اسٹڈی آف مائنڈ. تو مائنڈ کیا ہے؟ ایک ہے باڈی اور ایک ہے مائنڈ. تو باڈی جو ہے، اس سے پہلے اوپری طور پر جانتے ہیں لوگ باڈی کو، اب باڈی کے بارے میں بھی نئے نئے دریافتیں ہوئی ہیں. اور مائنڈ کے بارے میں تو پہلے کچھ نہیں جانتا تھا انسان. تو ماڈرن سائیکالوجی نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے مائنڈ کے 3 بڑے حصے ہیں: کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ. تو ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ جب کوئی بات آپ سوچتے ہیں یا بولتے ہیں تو سب سے پہلے آتی ہے وہ آپ کے کانشیس مائنڈ میں. یعنی اس کو اردو میں کہیں گے شعور، تحت شعور، لا شعور. کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ، انکانشیس مائنڈ کو اردو میں کہیں گے شعور، تحت شعور، لا شعور. تو آپ جب بھی کچھ بولیں یا کچھ سوچیں یا کچھ پڑھیں تو سب سے پہلے وہ آتا ہے آپ کے شعور والے حصے میں، یعنی کانشیس مائنڈ میں. وہ شام تک زندہ رہتا ہے اسی طریقے سے. لیکن جب آپ سوتے ہیں، جب انسان سوتا ہے تو آدمی کا مائنڈ جو ہے شعور کے سطح پر سوتا ہے، لیکن ایک اور سطح پر پھر بھی ورک کرتا رہتا ہے. وہ سارٹ آؤٹ کرتا ہے چیزوں کو. تو آپ نے جو بات
اپنے شعوری حصے میں دماغ کے ڈالی تھی. تو جب آپ سوتے ہیں تو وہ مائنڈ جو ہے آٹومیٹیکلی یہ کرتا ہے کہ اس کو شعور سے لے کر تحت شعور میں جاتا ہے وہ، یعنی کانشیس مائنڈ سے انکانشیس مائنڈ میں جاتا ہے. تو صبح کو جب آپ اٹھتے ہیں تو وہ بات جو پہلے پچھلے دن شعور میں تھی وہ تحت شعور میں جا چکی ہوتی ہے. یعنی کچھ یاد ہے، کچھ نہیں یاد ہے. لیکن اگر آپ اس کو پھر تازہ نہ کریں، پھر نہ سوچو اس کے بارے میں، تو کیا ہوگا؟ اگلی رات کو جب آپ سوئیں گے تو مائنڈ اس کو لاشعور میں پہنچا دے گا. یعنی شعور سے جائے گا تحت شعور، پھر تحت شعور جائے گا لاشعور میں، یعنی کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں، اور سب کانشیس مائنڈ سے انکانشیس مائنڈ میں. اس کو لے کر وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے. اس کو لے کر کہ یعنی انسان کی جو ساخت ہے، یہ انسانی دماغ کی بناوٹ اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ کیا مطلب اس حدیث کا. کیا آپ نے آج دن میں کلمہ ادا کیا، اللہ کو ڈسکور کیا، اللہ کی بڑائی کو مانا، مان کر کے آپ نے کلمہ پڑھا، پھر جب رات کو سو جائیں گے آپ تو وہ دن میں تو شعور میں تھا، وہ پھر چلا جائے گا تحت شعور میں. اگلی صبح کو جب اٹھیں گے اپنے کام میں لگ گئے آپ ادھر ادھر، پھر وہ کلمہ والی بات کو سوچی نہیں آپ نے، تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ دھیرے 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 چلا جائے گا لاشعور میں، یعنی بھولی بسری چیز بن جائے گی. اسی کو بتایا گیا ہے حدیث میں کہ بار بار تم اس کو ریوائیو کرو، تازہ کرو، چرچا کرو، سوچتے رہو، اس کی اسٹڈی کرتے رہو، تاکہ وہ تحت شعور میں باقی رہے. تو جب ہم سوچتے ہیں پچھلی بات کو تو ہم ریکال کرتے ہیں، یعنی اس کو واپس لاتے ہیں ہم لاشعور سے تحت شعور میں، تحت شعور سے شعور میں. یہ ضروری ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کا ایمان زندہ ایمان بنا رہے، آپ کا ایمان تازہ ایمان بنا رہے، آپ کا ایمان ایک یعنی انسینٹو پاور بنا رہے، وہ تو محرک کا، ورنہ وہ ڈیڈ ایمان ہو جائے گا. حدیث کا مطلب یہی ہے. تو حدیث میں جو فرمایا کہ ایمان تمہارے اندر بوسیدہ ہوتا رہتا ہے، ویسے ہی جیسے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے. تو اس کو بوسیدگی سے بچانے کی ترکیب کیا ہے؟ تجدید، ریوائول، تاکہ پھر وہ پہلی حالت باقی رہے. اب یہ بہت اہم بات ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا ایک مثال میں دیتا ہوں. دیکھیے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی آپ کو نعمتیں ملی ہوئی ہر وقت. آپ کی عمر اگر 50 سال ہے، 60 برس ہے، اس پوری مدت میں آپ کو اللہ کی نعمتیں پہنچتی رہی ہیں. تو ہوتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں پچھلی باتوں کو، تو وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، فینٹ ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو بار بار ریکال کریں. جیسے مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی جب میں آیا یہ جہاں میں بول رہا ہوں، یہ جو ہمارا آڈیٹوریم ہے، تو میں نے ریکال کیا. میں ہمیشہ سے ایک داعیانہ مزاج کا آدمی تھا، مشن کا مزاج میرا تھا، مشن ہمیشہ سے. لیکن میرے پاس کوئی بیس نہیں ہوا کرتی تھی. یعنی اب سے 86 برس پہلے پیدا ہوا میں، 86 سال پہلے، یو پی کے گاؤں میں. لیکن میرے پاس اس وقت کوئی بیس نہیں تھی جہاں میں لوگ اکٹھا کروں، ان کو ایڈریس کروں. پھر 20 جگہ میں رہا، کہیں بھی میرے پاس بیس نہیں تھی. پھر میں دلی میں آیا 67 میں، اس وقت میرے پاس کوئی اپنی بیس نہیں تھی. 83 میں مجھے یہ بلڈنگ ملی.
83 میں. تو میں نے سوچا کہ دیکھو 83 سے پہلے بھی میں ایک مشن کا ذہن رکھتا تھا، لیکن میرے پاس کوئی بیس نہیں تھی. سڑک پر تو آپ ایڈریس نہیں کرتے لوگوں کو. دوسروں کے جو بیسز ہیں وہ ہمارے کارآمد نہیں تھے. وہاں چیختے چلاتے ہیں لوگ، تالیاں بجاتے ہیں لوگ، ہمارے مطلب کا نہیں تھا. ہمارے اپنے مشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق بیس چاہیے. تو یہاں پر کام شروع ہوا. اب میرے بارے میں بہت پہلے چھپا تھا اخبار میں، لونلی وائس، اکیلا ایک آدمی کی آواز. اور واقعات وہ اس وقت لونلی آواز تھی. میں اکیلا ایک آدمی تھا جب آیا تھا 67 میں دلی میں. آج اللہ کے فضل سے دیکھیے، جب بیس بن گیا، یہاں پر کام شروع ہوا، تو میری فیملی اس میں جڑ گئی. ہمارے ساتھ ایک ٹیم ہم کو حاصل ہو گئی. ابھی میں آج کی صبح ETV سن رہا تھا، تو اس میں میں نے دیکھا کہ ہماری ٹیم کے ایک ممبر ماریا تقریر کر رہی تھی. تو میں بے تحاشا رونے لگا. کیوں؟ اگر یہ بیس نہ مری ہوئی تو ماریا تیار نہیں ہو سکتی تھی. اس سے پہلے اتنی لمبی عمر میں کسی ماریا کو تیار نہیں کر پایا تھا. اور ماریا اس سے سینکڑوں ہزاروں لوگ تیار ہو گئے. کیونکہ بیس سے ہم صرف یہ نہیں کہ ہاں آپ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اس بیس کو استعمال کر کے آپ جانتے ہیں کہ ہاں کتابیں چھپ رہی ہیں، یہاں سے الیکٹرانک ذرائع کو استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی ایک پوری سرگرمی یہاں پر ہے اس ملٹی اسٹوری بلڈنگ میں، اور عالمی سرگرمی یہاں سے لے کر باہر ملکوں تک کام پھیلا ہوا ہے. یہ جب بیس بنا، تب بیس کے بغیر میں ایک لونلی وائس بنا ہوا تھا لوگوں کی نظر میں. آج اللہ کے فضل جب اللہ تعالیٰ نے بیس دے دیا، تو تب فیملی کو لوگ جڑ گئے، ٹیم جڑ گئی، ساری دنیا میں افراد اکٹھا ہو گئے اور ہر جگہ کام کر رہے ہیں. دیر آر تھاؤزنڈ آف ماریاز، ایک نہیں، جو ہر جگہ کام کر رہے ہیں. تو یہ واقعہ جو ہوا 83 میں، اس کو میں روزانہ ریوائیو کرتا ہوں. ہر دن میں سوچتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ بیس نہ دی ہوتی تو ہمارا مشن جو ہے کچھ بھی نہ ہوتا. مشن کو آپ یعنی سڑک پر نہیں چلا سکتے آپ مشن کوئی. تو آپ یقین کیجیے کہ میں ہر دن یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیس دی، مجھے یہ فیملی دی، مجھے یہ ٹیم دی، مجھے انفراسٹرکچر دیا، مجھے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کرنے والے آدمی دیے. ان دیکھیے، اب غور کیجیے کہ میں کمپیوٹر کی ABCD نہیں جانتا، موبائل کو میں ڈائل نہیں کر سکتا، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فضل، اتنے سارے لوگ، یعنی پورا ہمارا مشن جو ہے وہ پورا مشن جو ہے کمپیوٹرائز ہوا ہے. پورا مشن کمپیوٹرائز مشن ہے. کتنے سارے لوگ اس کو الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کر کے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ پھیلا رہے ہیں، جبکہ میں ABCD بھی نہیں آتا. تو میں ہر دن سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام ہے کہ آج جب میں سن رہا تھا ETV پر ماریہ کی تقریر، تو مجھے ایک آیت سمجھ میں آئی. قرآن میں ہے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْقِتَالَ. یہ جب اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں دشمنوں نے حملہ کیا اور اللہ نے فرشتے بھیجے اور مسلمانوں کو جیت ہوئی، تو آیا ہے کہ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْقِتَالَ، اللہ جنگ کے لیے مومن کی طرف سے کافی ہو گیا. تو میں نے قتال کو بدلا، میں نے وہاں دعویٰ لفظ رکھا، الدعویٰ، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الدعویٰ. یہ ہم جو عاجز بندے تھے، کمزور بندے تھے، لیکن ہم نے دعوت کا کام کرنا چاہا، تو اللہ کافی ہوگا دعوت کام کو انٹرنیشنل لیول پہ پھیلانے کے لیے. یہی ہے ایمان کو زندہ کرنا. ایمان کو زندہ کرنا کیا ہے؟
اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اللہ کی گلوری کو یاد کرنا، اللہ کی نصرت کو یاد کرنا. جب نصرت کو یاد کرتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے پھر قائم ہوتا ہے، اسرار و تعلق قائم ہوتا ہے. یہ بندے اور خدا کے درمیان ایک ریوائول ہوتا ہے، پھر سے تعلق قائم ہوتا ہے. اس سے آپ کے اندر ایمان بڑھتا رہتا ہے. ایمان کبھی سرد نہیں ہو پاتا، ایمان کبھی بوشیدہ نہیں ہو پاتا. تو ہر وقت سوچیے. اب دیکھیے کل پرسوں اخبار میں خبر آئی تھی، یعنی ہر چیز میں دیکھیے سامان ہوتا ہے. اس میں خبر تھی کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے، آپ جانتے ہیں کہ یہ گنگا ندی جو ہے بالکل پولوشڈ واٹر ہو گیا اس کا. یعنی پہلے لوگ گنگا پانی پیا کرتے تھے، آج کوئی گنگا پانی نہیں پیتا کیونکہ بالکل آلودہ ہو گیا گنگا پانی. تو گورنمنٹ آف انڈیا نے 70 ارب روپے کا پروجیکٹ بنایا، 70 بلین روپے گنگا کے پانی کو پیوریفائی کرنے کے لیے. تو میں نے سوچا کہ میرے باڈی میں گنگا بہہ رہی ہے، یہ خون جو دوڑ رہا ہے ہر وقت، یہ کیا ہے؟ ڈیڈ گنگا ہے یہ، اور وہ بھی پلوٹ ہوتا رہتا ہے. لیکن جسم کا ایک نظام ہے، جسم کا ایک سسٹم ہے، ہر وقت پیوریفائی کرتا ہے خون کو. ہر آدمی کے جسم میں ایک بہت بڑا نظام ہے، بہت بڑا سسٹم ہے بلڈ پیوریفیکیشن کا. وہ نظام اگر کام نہ کرے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ جانا چاہتا ہے ڈائلسس پر، کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے وہ. تو میں نے سوچا کہ میرے جسم پہ گنگا بہہ رہی ہے اور ہر وقت پیوریفائی کیا جا رہا ہے اس کو، لیکن وہاں 70 ارب روپے کے پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے. مجھے 70 روپے بھی نہیں مانگتا میرا باڈی مجھ سے، 70 پیسہ بھی نہیں مانگتا، اور فری میں پیوریفائی کر رہا ہے. یہ خدا کا نظام، یہ خدا کا نظام ہے. تو آپ اس طریقے سے جب سوچتے ہیں تو ایسے آئٹم ملتے ہیں آپ کو، ایسے آئٹم جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی یاد دلاتے ہیں، اللہ کی گلوری کی یاد دلاتے ہیں. وہی چیز آپ کے لیے ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو یہی ہے تجدید ایمان، یہی ہے ریوائول آف فیتھ. اور یہ مطلب اس حدیث کا کہ تمہارا ایمان بوشیدہ ہوتا رہتا ہے، بور آؤٹ ہوتا رہتا ہے. تو اس کو کیسے پھر سے نیا کیا جائے؟ نیا کرنے کا طریقہ یہ کہ خدا کی نعمتوں کو یاد کرو، خدا کے گلوری کو یاد کرو، خدا کریشن میں جو میریکلس ہیں اس کو یاد کرتے رہو، جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. جیسے میں بولتا ہوں، آپ یقین یہ کہ روزانہ میں سوچتا ہوں کہ انسان کیسے بولتا ہے. ہر دن میں ریوائیو کرتا ہوں اس کو. اسپیچ از اے گریٹسٹ میریکل. ایک کیسے ایک انسان بولتا ہے، کیسے دوسرا انسان سنتا ہے، یہ ایک بہت ہی بڑی سائنس ہے. یعنی میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا، وہ آئیڈیا لفظوں میں ڈھلا، پھر زبان پر آیا، پھر زبان بولی، پھر وہ لہروں میں ڈھلا، پھر دوسرے کان تک پہنچا، اس کان نے لہروں کو لفظوں میں ڈھالا، پھر وہ الفاظ دماغ تک پہنچے. تو یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے جو ایک سیکنڈ میں سب ہوتا رہتا ہے. یعنی آپ انسان کے جو برین ہے ہر لمحہ وہ ایکٹیو ہے. کہا جاتا ہے کہ برین کے ایک سرسوں کے برابر جو جگہ ہے اس کے اندر ہر 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 سیکنڈ 100 کروڑ ایکشن انٹریکشن ہوتا ہے. تبھی تو اتنی جلدی سب کام ہو رہا ہے. اب اس کو سوچتے آپ تو خدا کی گلوری سے آپ بالکل سمندر میں غرق ہو جائیں گے. تو یہ ہے ایمان کو ریوائیو کرنا، ایمان کو تازہ کرنا. اس کی کوئی فہرست نہیں ہے. ابھی میں صبح کھڑا تھا اپنے جو میں جس کو میں کہتا ہوں اسپریچول ٹری. میرے گھر کے پاس ایک درخت ہے جس کی
جس کی شاخیں میرے باجے پر لٹکے ہوئی ہیں، سایہ دار وہاں ہو گیا ہے وہ کارنر. تو یہی درخت جو تھا خزاں کے موسم میں سوکھی لکڑی بنا ہوا تھا، بالکل ٹھنڈ. آج 700 شاداب کھڑا ہوا ہے. اس کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا کیسی عجیب اور نعمت قدرت اللہ تعالیٰ کی کہ ٹھنڈ کو شاداب کر دیا اس نے. خشک لکڑی میں ہری ہری پتیاں نکل آئیں. وہ پیڑ جو اس سے پہلے جس میں سایہ نہیں آ رہا تھا، اب اس کو سایہ آنے لگا. کیسی عجیب قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے. تو وہ میں نے اپنے ایمان کی ریوائو کیا. تو دیکھیے، یا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان لانے والے ایمان لاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ایمان کے لیے نئے نئے آئٹم کو ریفرنس بناؤ اپنے، اور خدا کی نعمتوں کو تازہ کرتے رہو. تب ایمان ایک زندہ ایمان بنا رہے گا. یہ ایمان مردہ نہیں ہونے پائے گا. یہ مطلب ہے اس کا. تو ہم میں سے ہر شخص کا یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ڈیڈ ایمان نہ ہونے دے. اگر ایمان سے لفظی ہے تو ڈیڈ ایمان ہے. اگر ایمان یعنی اس کی اسپرٹ زندہ ہے، اس کا انر کنٹینٹ زندہ ہے، تو پھر وہ زندہ ایمان ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا، اس آیت کا. پھر ایک بات یہ ہے، دیکھیے، ایمان کو صرف اگر صرف ایمان ہی رہے تب بھی وہ بڑا ایمان نہیں بنے گا. ایمان کے ساتھ مشن کو لگانا پڑے گا آپ کو. ایمان کے ساتھ مشن، یعنی آپ کا ایمان اگر ایک ذاتی عقیدہ رہے تو وہ آپ کے لیے کوئی بڑا سورس نہیں بنے گا معرفت کا. یہ بھی یاد رکھیے کہ ایمان، اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تب تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتی، لپ سروس ہے. لیکن اگر آپ اس سے آگے بڑھے، یعنی سوچتے رہے آپ اور ایمان کو معرفت بناتے رہے بار بار، تب بھی وہ ایمان بہت بڑا ایمان نہیں ہوگا. اس میں آپ مشن کو شامل کرنا پڑے گا. ایمان، فیتھ ود مشن. کیوں؟ مشن دیکھیے آپ کو چیلنج دیتا ہے. فیتھ ود مشن از اے چیلنج. فیتھ وداؤٹ مشن اگر ہے تو کوئی چیلنج ہی نہیں. چیلنج میں کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت نئے واقعات، ہر وقت ایک نیا مسئلہ، ہر وقت ایک نیا پرابلم. وہ ہر وقت آپ کو مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے نئے نئے ایونٹ، نیا نیا ایکسپیرئنس. نہیں تو زندگی سپاٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ کی زندگی میں مشن نہیں ہے تو آپ کی زندگی سپاٹ ہو جائے گی، سپاٹ. اور زندگی میں مشن ہے تو وہ آپ کو ایکٹیو رکھے گا. ابھی دیکھیے، ابھی صبح میں یہاں آیا تو ہمارے مشن کے ایک ساتھی مسٹر مہتاب اب بہت دور سے آتے ہیں، یہ دھامپور سے. میں سوچنے لگا کہ وہاں سے کیا چیز کو لائی یہاں، کئی گھنٹے کا سفر کر کے یہاں آئے. وہ کیا چیز ہے؟ یہ مشن ہے. اگر ان کا ایمان مشن نہ بنا ہوتا تو ناممکن تھا کہ وہاں سے سفر کر کے یہاں آئے. ابھی مسٹر شاہد انور ہے، وہ روڑکی سے آئے ہیں. تو میں سوچ رہا کیوں آئے ہیں؟ اگر ایمان سے ایمان ہوتا تو نہیں آ سکتے. وہ ان کا ایمان ایک مشن بن گیا، اس لیے آئے ہیں وہ. تو یاد رکھیے، پہلی بات یہ میں نے کہی کہ اگر آپ کا ایمان صرف تلفظ کلمہ ہے تو وہ لپ سروس ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ آپ کا ایمان معرفت بن جائے. آپ کا ایمان جو ہے آپ اس کو ریوائیو کرتے رہیں، سوچ کر اس میں نیاپن لاتے رہیں. تب بھی وہ بڑا ایمان نہیں ہے. اگرچہ اس سے بڑا ہے، تلفظ کلمہ سے بڑا ہے وہ، لیکن پھر بھی وہ خدا کے شان جو ایمان درکار ہے اس سے وہ کم ہے. تو آپ اپنے ایمان کو جو مشن بناتے ہیں، یعنی مشن کیا ہے؟ ایمان لا کر آپ کو جو ڈسکوری ہوئی ہے، ایمان باللہ کے ذریعے آپ نے جو
ایک نئی دنیا دریافت کی ہے، ایک نیا مسجد دریافت کیا ہے، آپ نے جو اللہ تعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے اس کو دریافت کیا ہے. اب اس کو آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بتاؤں، میں دوسروں کو باخبر کو اس سے، تو کتنا بڑھ جائے گا. یعنی دنیا میں اس وقت 7 بلین انسان ہیں. تو اگر آپ صرف کلمہ پڑھ لیا ہے آپ نے، تو وہ کلمہ اگر ایک درجے کی بات ہے، ایک درجہ، اگر وہ مشن بن گیا تو 7 بلین ٹائم بڑھ جائے گا وہ. یا آپ نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو یہ ایک درجے کی مان ہوا، ایک درجے کی مان. کیا آپ نے خود پڑھ لیا، خود پڑھ کے کیا آپ مومن بن گئے؟ تو یہ ایک درجے کے مان ہے. لیکن جب آپ کو مشن بن جائے وہ، کہ جو حقیقت ملی ہے آپ کو اس ایمان کے ذریعے، جو میسج ملا ہے، وہ میسج کو آپ مشن بنا دیں، ساری دنیا کو پہنچانے کا جب آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، تو اس معنی کہ 1 بلین 7 بلین ٹائم بڑھ گیا وہ. اب آپ سوچیں کہ کیسے سب کو پہنچاؤں. اچھا، جب آپ پہنچائیں گے تو اس سے انٹریکشن ہوگا، وہ کوشچن کرے گا، وہ کوشچن کا آپ سوچیں گے، تو یہ دیٹ از اویکننگ آف مائنڈ. نئے نئے چیلنج، نئے نئے ایشوز، نئے نئے ایکسپیرئنس، اس سے آپ کی زندگی ایونٹ فل لائف بن جائے گی، ایونٹ فل لائف. اب سوچیں کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا جب آپ کا ایمان آپ مشن بن جائے، جب آپ کا ایمان ایک مشن بن جائے. ایک شخص سے ملا جو کسی آفس میں کام کرتے ہیں، وہ ان کا کام تھا کہ بس میز پر کاغذات ہوتے ہیں، وہیں پہ کام کرتے رہتے ہیں ٹیبل پر. تو انہوں نے کہا کہ میں چھوڑنے والا ہوں اس جاب کو. میں نے کہا کیوں؟ حالانکہ اچھی تنخواہ تھی ان کی. میں کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ چیلنج نہیں، بس ایک روٹین ورک ہے، اسی کو میں کر رہا ہوں. ایک روٹین ورک ہے، صبح سے شام تک وہی کر رہا ہوں، کچھ چیلنج نہیں ہے. جب میں فیلڈ میں نکلوں گا، فیلڈ میں اور لوگوں سے ملوں گا، تو وہ ہر وقت مجھے چیلنج پیش آئے گا. تو میں وہ چاہتا ہوں. وہی بات یہاں بھی ہے. انہوں نے یہ بات کہی اپنے مادی اعتبار سے، وہی بات یہاں بھی ہے کہ اگر آپ کا ایمان ایک کلمہ کو پڑھ لینا ہے یا ایک کلمہ کو سمجھ لینا ہے، تو وہ ایک روٹین کی طرح کا گویا کام ہو گیا. لیکن جب آپ کا ایمان نے آپ کو مشن دے دیا، تو پھر آپ کا ایمان جو ہے ایک انقلابی چیز بن گئی، ریولیوشنری چیز بن گئی. پہلے اگر وہ ایک درجے کا تھا تو آپ 7 بلین ٹائم بڑھ جائے گا وہ. آپ اسٹڈی کریں گے، آپ لوگوں سے ملیں گے، آپ سوچیں گے، آپ پلاننگ کریں گے، آپ صبح شام اس کے بارے میں مائنڈ کو ایکٹیو رہے گا آپ کا. آج یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے، پرسوں وہ کرنا ہے، ان سے ملنا ہے، ان سے ملنا ہے. تو یہ سب اس میں اس آیت میں چھپا ہوا ہے. الذین یا الذین آمنو میں یہ سب چیز بات چھپی ہوئی ہے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا تدبر کرو، تدبر، سوچو، تدبر کرو، سوچو. تو صرف قرآن کا ترجمہ اگر آپ پڑھ لیا آپ نے، تو قرآن کا بہت ہی کم، قرآن کی بہت ہی تھوڑی سی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، بہت ہی تھوڑی سی. لیکن اگر آپ تدبر کریں گے، سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، تو معنی کا سمندر آ جائے آپ کے سامنے، سمندر. تو یہ ہے وہ چیز جس کو آپ کو دھیان دینا چاہیے. دیکھیے، ایمان کا آغاز جو ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ ایمان کا آغاز ہوتا ہے یعنی تلاش سے. تلاش، آپ کو ایک تلاش ہوتی ہے، یعنی سیکنگ اسپرٹ جاگتی ہے آپ کے اندر.
تو مومن سے بننے سے پہلے آپ سیکر بنتے ہیں. سیکنگ اسپرٹ جاگتی ہے. پھر آپ تلاش کرتے ہیں تو آپ کو سچائی ملتی ہے. سچائی ملنے لگتی ہے تو آپ کہاں پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ آپ کی کا فائنڈنگ کی علامت ہے کہ آپ کو فائنڈنگ میں ہو گئی. جو جو چیز ڈھونڈ رہے تھے مل گئی آپ کو. لیکن اگر بات یہیں تک رک جائے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ اکیلے، تو وہ ایک درجے کا ایمان جو ہے وہ ایک درجے کا آپ کی زندگی میں ایک درجے کا بڑا بقدر ہوگا ایمان. لیکن جب آپ اس کو مشن بن جائے تو پھر وہ بہت بڑھ جاتا ہے. یعنی میں آپ کو ایک مثال دوں. حیدرآباد میں ایک بنگالی تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر نشی کانت چٹوپادھیا. بہت ذہین آدمی تھے، بہت سی لینگویج جانتے تھے وہ. تو ان کے اندر سیکنگ اسپرٹ جاگی. سیکنگ اسپرٹ، تلاش. تو پہلے انہوں نے فلاسفی پڑھی. فلاسفی میں انہیں اپنی تلاش کا جواب نہیں ملا. پھر انہوں نے مذہب پڑھنا شروع کیا، ڈفرینٹ مذاہب. تو ڈفرینٹ مذاہب جو پڑھتے تھے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں مجھے یعنی میری روح کی تسکین نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ تھے آدمی بہت ہی ریشنل آدمی تھے، ریشنل آدمی. تو دوسرے مذہبوں میں یعنی ان کی ریزن ایڈریس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ دوسرے مذاہب جو ہیں ان میں آپ جانتے ہیں کہ ملاوٹ ہو گئی ہے، ڈسٹارشن ہو گیا ہے، یعنی اس کی پیورٹی باقی نہیں رہی ہے. اس وجہ سے ان کا ریزن ایڈریس نہیں ہوتا تھا، ان کا نیچر ایڈریس نہیں ہوتا تھا. تو آخر میں انہوں نے اسلام کو پڑھا. اسلام کو پڑھنے کے بعد ان کی سمجھ میں آیا کہ یہی وہ چیز تھی جس کو میں تلاش کر رہا تھا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، تو ایک کتاب لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کتاب میں وہ بتاتے ہیں کہ میں کہاں اٹکا ہوا تھا، کہ اور جو شخصیتیں تھیں ریلیجس پرسنالٹیز، وہ سب میتھولوجیکل فگر تھی. ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہوتی تھی، آتھینٹک ہسٹری. لیکن جب انہوں نے رسول اللہ کو پڑھا تو انہوں نے پایا کہ یہاں تو سب کچھ ہسٹری ہے. جیسا کہ اوریٹلس نے لکھا ہے کہ محمد واز بورن ود ان دا فل لائٹ آف ہسٹری. اس سے پہلے اتنے لوگ تھے، ان کا کوئی آتھینٹک ہسٹری ان کے پیچھے نہیں ہے. یہاں تک کہ جیسس کرائسٹ کے بارے میں بھی کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں. چنانچہ ایک برطانیہ کے ایک فلاسفر نے لکھا ہے کہ ہسٹوریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل ویدر کرائسٹ ایور ایگزسٹڈ ایٹ آل. تو جب انہوں نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہاں پر ہر چیز ہسٹری تھی. تو انہوں نے جو کتاب لکھی اس میں ایک تھرلنگ سینٹینس ہے کہ او واٹ اے ریلیف ٹو فائنڈ آفٹر آل اے ٹرولی ہسٹوریکل پروفٹ ٹو بلیو ان. انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اسلام. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس کے بعد جو حیدرآباد کے مسلمان تھے ان کو صرف یہی معلوم تھا کہ ان کا نام بدلیں اور ٹوپی پہنائیں، ان کا کپڑا بدلیں، یہی سب کرتے رہے. اور نتیجہ ہے کہ وہ ان کی زندگی میں کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں. اس وقت تک ایکٹیو تھے جب تک سرچ کر رہے تھے. سرچ کرنے کے لیے وہ پڑھتے تھے، لائبریری میں جاتے تھے. تو ایک ایکٹیو لائف تھی ان کی، ایکٹیو لائف. لیکن جب اسلام قبول کر لیا انہوں نے تو ان کی ایکٹیویٹی ختم، کیونکہ مسلمانوں نے ان کو جو بتایا وہ صرف کہ تم کو نماز پڑھنا ہے، کپڑا اسلامی لباس پہننا ہے، نام بدلنا وغیرہ. کسی مسلمان نے ان کو نہیں بتایا کہ اسلام از اے مشن، کہ اب جب آپ نے سچائی کو پا لیا ہے تو اب آپ کو ایک مشن مل گیا. مشن
اس کو دنیا میں پھیلائی. نتیجہ ہے کہ وہ بالکل پوچھ کے رہ گئے. میں نے کتابیں پڑھی ہیں ان کی, کچھ بھی ان کے پاس کوئی آگے راستہ نہیں ملا, آگے کا راستہ. ایک انتہائی ذہین آدمی, بہت ہی لرنڈ آدمی, ایسے بس ختم ہو گیا. تو دیکھیے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان صرف کافی نہیں ہے, ایمان کے ساتھ مشن ہونا ضروری ہے. مشن جب آپ کی زندگی میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ کو گیونگ اسپرٹ جاتی ہے, گیونگ اسپرٹ, کہ مجھے دینا ہے لوگوں کو. آپ اپنے سماج کے گیور پرسن بن جاتے ہیں. اب بہت ہی بڑی یہ چیز ہے کہ آپ محسوس کریں کہ مجھے کچھ دینا ہے, میرے پاس کچھ چیز ہے جس سے لوگ محروم ہیں, یہ دوسرے کو محروم ہے, میرے پاس ہے وہ چیز. یہ احساس کہ آئی ایم اے گیور اور ادرس آر ٹیکر, یہ بہت بڑا احساس ہے. یہ آپ کو ہمارے پاس سے زیادہ بڑی پرسنالٹی بنا دیتا ہے آپ کے اندر. ایک واقعہ بھی آتا ہے امریکہ کا, کہ ایک سائنسداں وہاں پر ریسرچ کر رہا تھا, یعنی لا آف دی یونیورس پر. برسوں سے ریسرچ کر رہا تھا, کرتے کرتے ایک دن اس کو اچانک اپنے لیبورٹری میں کام کر رہا تھا, وہ دریافت ہو گئی. تو اس کو سینہ پھٹنے لگا کہ میں بتاؤں لوگوں کو, کیسے بتاؤں. تو گھر سے باہر نکلا وہ, تو لوگوں نے بتایا کہ آج فلاں جگہ, اس زمانے میں تھیٹر کا زمانہ تھا وہ, تو تھیٹر ہو رہا ہے, اب وہاں پر لوگ اکٹھا ہے. شہر کے کافی بڑے, یعنی بہت بڑا شہر نہیں تھا, ٹاؤن تھا وہ, تو وہاں لوگ اکٹھا ہیں. دوڑ کے وہاں گیا, تھیٹر میں گھس گیا وہ, اور مائک چھین لیا. کہا کہ اسٹاپ ایوری تھنگ, آئی ہیو اے نیوز فار یو. یعنی سب لوگ بند کرو اپنا کاروبار, میرے پاس ایک نیوز ہے, وہ مجھے تم کو بتانا ہے. I've discovered the law of the universe. تو یہ چیز ہے جو مشن آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. اگر آپ کا ایمان مشن بن جائے تو آپ کو ہمارے پاس بڑی شخصیت آپ کے اندر ایمرج کرے گی, اور تب سچا ایمان پیدا ہوگا, ایک زندہ ایمان, انقلابی ایمان, متحرک ایمان. ورنہ وہ دھیرے دھیرے وہ بھی ڈیڈ ہو جائے گا. اگر آپ کی زندگی میں مشن نہیں آیا ہے تو دھیرے دھیرے آپ کا ایمان ڈیڈ ہو جائے گا. آس پاس آپ دیکھ لیجیے لوگوں کو جن کا ایمان نے انہیں مشن نہیں دیا ہے, وہ ایک ڈیڈ لائف گزارتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں ایک واقعہ بتاؤں اپنا, کہ کس طرح سے آپ مشن کی دنیا میں آ جاتے ہیں, تو کس طرح وہ آپ کو چیلنج دیتا ہے اور کس طرح آپ کا مائنڈ ایکٹیویٹ کرتا ہے. میں 1965 کی بات ہے یہ, اس وقت میں لکھنؤ میں تھا. تو وہاں ایک صاحب ہوتے تھے اس وقت, افتخار اعظمی. تو افتخار اعظمی صاحب مجھے ایک دن ان کا چلیے ہم آپ کو اپنے دوست سے ملائیں گے. تو ایک ہندو اسکالر کے دوست تھے, وہ سیکولر تھے, وہ ریلیجس نہیں تھے, سیکولر تھے, بہت پڑھے لکھے آدمی تھے وہ. تو افتخار اعظمی صاحب مجھے وہاں لے گئے, غالباً حضرت گنج میں رہتے تھے وہ وہاں پر. تو ہم لوگ وہاں گئے, تو وہ آدمی جو تھے بہت پڑھے لکھے تھے لیکن سیکولر تھے وہ. تو گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ محمد کو اگر ہسٹری سے نکال لیا جائے تو ہسٹری میں کیا کمی رہ جائے گی. یہ پہلی بار مجھے ایسا سنا تھا. میں مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا, مدرسے میں پڑھا, پھر میں مسجدوں اور اسلامی اداروں کے ماحول میں رہا, تو کبھی مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا تھا. لیکن جب میں اسے باہر نکلا وہ ماحول سے, مسجد کے ماحول سے باہر, مدرسے کے ماحول سے باہر, اسلامی ادارے کے ماحول سے باہر, سیکولر انسان کے پاس گیا, تو اس نے ایک سوال کر دیا کہ محمد کو اگر ہسٹری سے نکال لیا جائے
ہسٹری میں کیا کمی رہ جائے گی؟ تو ایسا جھٹکا لگا مجھے، تو ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا. اس کے بعد میں نے باقاعدہ اس پر اسٹڈی شروع کر دی. کئی سال تک میں اسٹڈی کرتا رہا. کئی سال کی اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے وہ کتاب لکھی جس کا نام ہے اردو میں اسلام دور جدید کا خالق. انگریزی میں اس کا نام ہے اسلام دا کریٹر آف ماڈرن ورلڈ. اسلام دا کریٹر آف ماڈرن ورلڈ. تو یہ ایک چیلنج ملا تھا، اس سے یہ کتاب بنی. اگر وہ چیلنج نہ ملتا تو میں اس طرح نہ اسٹڈی کرتا، نہ میں جان پاتا کہ کیا کنٹریبیوشن ہے اسلام کا، اسلام کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن آپ کو میں سمجھانے کے لیے ایک واقعہ عرض کیا کہ جب آپ ایمان کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کو ایک عقیدہ ملتا ہے. عقیدہ اگر آپ اس پر اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کا عقیدہ معرفت بنتا ہے. تو عقیدہ جب ہے تب بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. معرفت بنا تب بھی کوئی بہت انقلابی بات نہیں ہوئی آپ کی زندگی میں. پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ آپ مشن کے طور پر اس کو اختیار کرتے ہیں تو ایک بھونچال آتا ہے آپ کی زندگی میں، ایک چیلنج آتا ہے آپ کی زندگی میں. اب پھر آپ کی شخصیت بے پناہ ہو جاتی ہے. اس وقت جو ایمان بڑھتا ہے اس کا کوئی حد و حساب نہیں، کوئی اس کا حد و حساب نہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ میں سے ہر شخص یہ عہد کرے، یہ سوچے کہ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے. کلمہ پڑھ لیا تو یہی کافی نہیں ہے، اور بہت کچھ کرنا ہے. اپنی کلمہ کو معرفت بنانا ہے، یعنی شعوری ایمان. معرفت مانے ہیں شعوری ایمان. تو پہلا درجہ ہے کہ آپ اپنی کلمہ کو صرف تلفظ کے دائرے میں نہ رکھیں، لپ سروس کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ اس کو معرفت بنائیں. معرفت، ریئلائزیشن، ڈسکوری. اس کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنی ہوگی، اس کے لیے کنٹمپلیشن درکار ہوگا، اس کے لیے سوچنا پڑے گا، غور و فکر کرنا ہوگا. اس سے آپ معرفت آئے گی. اگلا درجہ معرفت کا ہے. تو پہلا درجہ عقیدہ کا ہوا، دوسرا درجہ معرفت کا ہوا. اور اس کے بعد آپ جب کلمہ کے اندر جو پیغام ہے، جو میسج ہے، اس کو مشن بنا لیں، مشن، تو پھر آپ بے پناہ ہو جاتے ہیں. بے پناہ ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی زندگی میں ایک چیلنج آتا ہے، وہ چیلنج آپ کو ہر لمحہ آگے بڑھاتا رہتا ہے. تو تین کا یعنی ایمان کے تین درجے ہوئے: عقیدہ، معرفت، مشن. عقیدہ سے پڑھے تو ایک آدمی متلاشی ہوتا ہے، سیکر ہوتا ہے. تو کہ وہاں سے اگر شروع کیے تو انسان کی زندگی کے 4 دور کا کیا ہے. پہلا دور یہ کہ وہ سیکر بنا، دوسرا دور یہ ہے کہ اس کو عقیدہ مل گیا، تیسرا دور یہ ہے کہ اس نے اپنے عقیدے کو معرفت بنایا، چوتھا دور ہے کہ وہ مشن بن گیا. مشن، وہ یعنی گیور پرسن بن گیا اپنی دنیا کا. تو اس کی تو کوئی، اس کے ذہنی ارتقاء کوئی حد ہی نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں. یہاں میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ جب آپ یہاں میں ایک حصہ دور میں ہے جس کو ہم یہ پرنٹنگ پریس کا دور کرتے ہیں. پرنٹنگ پریس. تو آپ نے اگر یہ مرحلے طے کیے کہ آپ نے اپنے یعنی تلاش کو عقیدہ بنایا، پھر عقیدے کو معرفت بنایا، پھر معرفت کو مشن بنایا. اب آپ کے سامنے سوال ہوتا ہے کہ میں مقرر نہیں ہوں، میں ادیب نہیں ہوں، کیسے کام کروں مشن کا کام؟ تو پرنٹنگ پریس کا جواب ہے. اب ہمارے یہاں سے دیکھیے سینکڑوں کتابیں چھپی ہیں،
اور قرآن کا ٹرانسلیشن انگریزی میں چھپا ہوا ہے، چھوٹے سائز میں، بڑے سائز میں، بہت ہی ایزیلی انڈرسٹینڈیبل. تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خود یعنی خود بنے اسپیکر، خود بنے رائٹر، اس کی ضرورت نہیں ہے. مشن کی اسپرٹ کو پیدا ہو جائے تو وہی کافی ہے. آپ اس لٹریچر کو پھیلائیں گے، اس لیے قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، وہ ہے ورک آف مشن. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم ایک زمانے میں ہیں جب کہ دنیا میں پرنٹنگ پریس کا زمانہ آ گیا ہے کہ خود آپ اسپیکر نہ ہوں، خود آپ رائٹر نہ ہوں، تب بھی آپ اعلیٰ درجے میں مشن کام کر سکتے ہیں. اعلیٰ درجے میں میرے پاس روزانہ خبریں آتی رہتی ہیں، لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو کتاب دی، فلاں شخص کو کتاب دی. وہ ابھی کشمیر کے کسان نے بتایا مجھے کہ وہ جموں گئے تو جموں میں اسٹال لگا. ہمارے ساتھی ہیں وہ اس مشن میں، دعوتی مشن میں. تو جموں میں اسٹال لگا انہوں نے، بک اسٹال. وہاں پر قرآن کا یہ جو ترجمہ چھپا ہمارا انگریزی کا وہ بھی تھا. تو ایک ہندو آئے، اس ہندو کو انہوں نے قرآن دینا چاہا. تو اس ہندو نے کہا کہ کچھ یعنی تھوڑا ٹھہریے، کچھ ایسا کہا اس نے. وہ کہا کہ چلا گیا. وہ انہوں نے سمجھا کہ شاید اس نے قرآن کو نہیں لیا، یعنی کسی وجہ سے قرآن نہیں لیا، اس نے پسند نہیں کیا اس نے لینا قرآن کو. پھر کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے قرآن دیجیے، اور پھر دونوں ہاتھ سے لے کر ایسے کیا اس نے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ پہلے کیوں نہیں لیا تھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب گیا تھا کہ نہا کر کے پاک صاف ہو کر کے نیا کپڑا بدل کے تب قرآن کو لوں میں. تو وہ آدمی گیا، نہایا، نہا کر کپڑا بدلا، پاک صاف ہوا، تو آ کر قرآن لیا اس نے. اب ذرا غور کیجیے کیسا عجیب زمانہ ہے. یعنی ایک طرف آپ کے پاس پرنٹنگ مٹیریل موجود ہے، دوسری طرف اس کو لینے والے برقرار ہیں. کیسی عجیب بات ہے. اب زمانے کا فرق ہے. پہلے زمانے میں ایسا تھا نہیں. پہلے زمانے میں دیکھیے اوپننیس نہیں تھی. پہلے زمانے میں اوپننیس نہیں تھی. کلوز سوسائٹی ہوا کرتی تھی. ہر آدمی اپنے بند، اپنے سیل میں، ہر آدمی اپنے سیل میں بند. اب اوپننیس آ گیا ہے. جو کہتے ہیں گلوبلائزیشن جو ہوا ہے اس زمانے میں، اس نے اوپننیس لایا. اس سے دروازے سب کھل گئے ہیں مشن ورک کے لیے، دعوت ورک کے لیے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ باتوں کو جانے. اب کوئی آدمی اگنورنٹ نہیں رہنا چاہتا، جاننا چاہتا ہے وہ. تو اتنے سارے موقع کھل گئے. تو اب مشن کی راہ میں جو پہلے مشکلیں ہوتی تھیں وہ سب ختم ہو گئی. اب کوئی مشکل باقی نہیں رہی. اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو سے اپیل کروں گا کہ آپ باتوں کو گہرائی میں سمجھیے اور ایک نئی زندگی جینا سیکھیے. ایک نئی زندگی، نیا انسان بنیے. ہر دن آپ کو ایک نیا انسان بننا ہے. ہر دن آپ کے اندر ایک نیا انسان ایمرج کرنا چاہیے. جس طرح فزیکل سینس میں ہی ہوتا ہے. فزیکل سینس میں ہم دن ایک نیا انسان بنتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہماری باڈی میں جو سیلس ہیں، لیونگ سیلس، وہ ملین بلین کی تعداد میں، لیکن وہ ٹوٹتے رہتے ہیں روزانہ. تو بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں، لیکن اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ دکھائی نہیں دیتے، وہ بہت چھوٹے. تو ہر دن یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیلس کا یعنی ایک وہ چلا گیا، دوسرے سیلس آ گیا. اس کے اوپر بہت سارے سیلس چلے گئے، دوسرے سے آگے ان کے ریپلیس کرنے کے لیے. تو سیلس کا جو ریپلیسمنٹ ہے، اس کا مطلب ہر دن ہمارا باڈی نیا باڈی بن رہا ہے. ہمارا باڈی ہر دن نیا باڈی بن رہا ہے.
یہ سیلس کا ریپلیسمنٹ ہے، اس کا مطلب کیا؟ یہ تو ہوا سارے باڈی کے سیلس ہر لمحہ بدل رہے ہیں، 24 گھنٹے یہ عمل جاری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا باڈی ہر دن نیا ہو رہا ہے. جب باڈی نیا ہو رہا ہے تو آپ مائنڈ بھی نیا ہونا چاہیے. ان ٹرمس آف فزیکل ایگزسٹینس آپ ہر دن نئے ہو رہے ہیں. ان ٹرمس آف انٹلیکچوئل ایگزسٹینس میں آپ کو نیا ہونا چاہیے، اس کا تقاضا ہے. تو باڈی کا دیکھیے، باڈی میں جو نیاپن آتا ہے ہر دن، جو آپ نئے انسان بنتے رہتے ہیں، وہ تو ایک آٹومیٹک ایک پروسیس ہے. آپ کو سوچنا نہیں پڑتا اس کے لیے. ایک آٹومیٹک پروسیس کے تحت باڈی جو ہے اس میں سیلس کے ریپلیسمنٹ کا عمل جاری ہے. آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے. لیکن انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے، انٹلیکچوئل لیول پر نیا انسان بننے کے لیے آپ کو سوچنا ہے. سوچ سوچ کر آپ کے اندر وہ انسان ایمرج کرے گا جو ان ٹرمس آف مائنڈ ایک نیا انسان ہوگا. تو یہ سب کرنا ہے. یہ سب جو آپ کریں گے تبھی آپ اعلیٰ درجے کی دعوی ورک کر پائیں گے. دعوی ورک میں سمجھیے کہ کوئی بہت ہی فارمل قسم کا کام نہیں ہے، بہت چیلنجنگ کام ہے، بہت ہی سائنٹیفک کام ہے. تو جتنا زیادہ آپ سوچیں گے، جتنا زیادہ اپنے آپ تیار کریں گے، جتنا زیادہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریں گے اپنے اندر، اتنی بڑے لیول کا آپ مشنری کا کام کر سکیں گے، مشنری ورک کر سکیں گے. یہ سب باتوں کا تعلق ہے سوچنے سے. جتنا سوچیں گے اتنا ہی آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا. اور اسٹڈی بہت ہی ضروری ہے. قرآن کو پڑھنا، حدیث کو پڑھنا، سیرت کو پڑھنا، صحابہ کے حالات کو پڑھنا. ایک تو یہ ہے جس کو میں کہوں گا کلاسیکل لٹریچر. ایک کلاسیکل لٹریچر یعنی قرآن، حدیث، سیرت، حالات صحابہ، یہ سب کا ہمارا کلاسیکل لٹریچر ہے. اس کو بھی پڑھنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہر زبان میں اویلیبل ہے وہ اس زبانے میں. دوسری طرف جو لٹریچر ہے جو ہمارا تیار ہوا ہے وہ آج کے ماڈرن میڈیم میں یا حالات جو کنٹمپریری حالات ہیں اس کو لے کر کے ہمارا جو کتاب تیار ہوئی ہے وہ ہوگا اسلام کا اپلیکیشن نئے حالات میں. اسلام یعنی ہاؤ ٹو اپلائی ایٹرنل میسج آف اسلام ان ماڈرن سچویشن، اس کا جواب ہے وہ. تو آپ یہ سب چیزیں پڑھیے. ان سب چیزوں کو پڑھ کر کے آپ کے اندر سوچنے کا مادہ بڑھے گا، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ ایمان میں اضافہ کرنے کے قابل ہو سکے گا آپ. یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ زندگی دیکھیے اتنی کم ہے. کبھی بھی انسان کی موت آ جاتی ہے، کبھی بھی. کل ایک صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، وسنت ساٹھے. بہت لرنڈ آدمی تھے، بہت ہی قابل آدمی تھے، بالکل میری عمر کے تھے وہ. میری بہت قدر بھی کرتے تھے، جہاں ملتے تھے بہت قدر کرتے تھے وہ. وسنت ساٹھے بالکل میری عمر تھی ان کی. وہ مر گئے، میں زندہ بول رہا ہوں یہاں پر، ان کی زبان بند ہو چکی. تو کب کس کے لیے وقت آ جائے کچھ پتہ نہیں. تو بہت ہی کم وقت ہے، اس کو ہمیں اویل کرنا ہے. یعنی ایک سیکنڈ کا، ایک منٹ کا، ایک مومنٹ کا ویسٹ کرنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے. میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے فیتھ کو اس درجے تک پہنچائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
یہ سوال مولانا ذکوان ندوی نے دلی سے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لے یعنی آخرت کا غم، اللہ اس کے تمام دنیاوی غموں کے لیے کافی ہو جائے گا. اس حدیث میں آخرت کو اپنا غم بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو واضح فرمائیں. دیکھیے لمبی بات ہے، میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ غم کا مطلب ہے کنسرن بنانا، جس لیے جو آدمی اپنا آخرت کو اپنا سول کنسرن بنا لے، سول کنسرن. تو دیکھیے آخرت کو سول کنسرن بنانا اگر سادہ معنی میں لیا جائے تو کا مطلب ہوتا ہے آدمی ہربٹ بن جائے، رہبان بن جائے، دنیا چھوڑ دے. تو سمجھتا ہوں کہ یہ سادہ معنی میں نہیں ہے. یہاں آخرت سے مراد ہے انذار آخرت، یعنی آخرت کا مشن. یہ جو آخرت کو اتنا زیادہ آخرت عقیدہ اتنا اسٹرانگ اس کے اندر ہو جائے، اسٹرانگ کہ وہ اس کا مشن بن جائے. دیکھیے مشن کوئی الگ چیز نہیں ہے. عقیدہ جب بہت زیادہ اسٹرانگ ہو تو مشن بن جاتا ہے وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی آخرت کو اس طرح مانے کہ بہت زیادہ اس کو یقین ہو، بہت زیادہ اس کو اس کی حقیقتیں کھل جائیں، اس کے اوپر بہت زیادہ امپورٹنس اس کی ذہن میں آ جائے، جب یہ سب کچھ ہوگا تو مشن بن جائے گا. جب مشن بن جائے گا تو آدمی کیا کرے گا؟ اپنے کو جھونک دے اسی میں. کتنا بڑا مشن ہے اس وقت میں جھونک دینا چاہیے اپنے آپ کو. تو جب جھونکے گا تو سوال ہے کہ اس کی دنیا کی ضرورت کیسے پوری ہوگی، یہ سوال آئے گا اس کے ذہن میں. تو یہ حدیث اس کی یعنی اس میں ایشورنس ہے کہ اگر تم نے سچ مچ آخرت کو مشن بنا کر اپنے آپ کو اس میں جھونک دیا تو دنیا کی ضرورتیں جو وہ اللہ کی ذمہ داری بن جاتی ہیں، اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے. یہ مطلب ہے. لیکن یاد رکھیے یہ اس کی ترتیب یوں نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں خدا ہے میں آخرت کو اپنا مشن بنانا چاہتا ہوں، تو میری دنیا کی ضرورتوں کا انتظام کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک امتحان دینا پڑتا ہے. امتحان یہ ہے کہ آپ سچ مچ ہی جھونک دیں. پہلے جھونکیں گے پھر اللہ کی مدد آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خدا کی مدد مانگیں اور پھر سب کچھ آپ کو حاصل دے دے اللہ تعالیٰ، پھر آپ آخرت کے مشن کے لیے نکلیں. یہ نہیں ہو سکتا. وہ پڑنگ دا کارٹ بفور دا ہارس ہو جائے گا. تو دو باتیں ہوئیں، ایک تو یہ کہ آخرت کا مطلب ہے آخرت کا مشن، اور دوسری بات یہ کہ پہلے آپ کو اپنے کو جھونکنا پڑتا ہے، تب اللہ آپ کی مدد کے لیے آ جاتا ہے. مس نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے I realize the importance of thanksgiving in revival of Iman today, but we often are so involved in day-to-day things that we forget to think. Please guide us how to continue to revive Iman in such a busy life. بزی لائف روک نہیں ہے. خود اسی بزی لائف میں ہر وقت ایسے آئٹم ہوتے ہیں جو آپ کے لیے ریوائیو کرنے کے ذریعے بن جائے اسی بزی لائف میں. دیکھیے یہ کوئی جنگل میں جا کر نہیں ہوتا، یہ سب کام ایکٹیو لائف ہی میں ہوتا ہے. ایکٹیو لائف ہی میں ہوتا ہے. ہر واقعہ جو گزرتا ہے آپ کی زندگی میں، چاہے وہ بظاہر مٹیریل کیوں نہ ہو. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ گنگا کو پیوریفائی کرنے کے لیے 70 ارب روپے کا بجٹ، تو مٹیریل واقعہ ہے، یہ کوئی اسپریچل واقعہ تھا نہیں. وہ اسی میں مجھے غذا مل گئی اس بات کی کہ میں ریوائیو کروں اپنے ایمان کو. میں سوچا کہ میرے باڈی میں بھی ایک گنگا بہہ رہی ہے، خون جو بڑھ رہا ہے، خون ہر وقت دوڑتا رہتا ہے، اس کو پیوریفائی کرنے کا مسئلہ ہے. تو باڈی میں ایک سسٹم ہے جو اس کو پیوریفائی کرتا رہتا ہے.
کڈنی اسی کام کو کرتا ہے. تو اس کا کوئی بل نہیں, 70 ارب تو وہ دور کے پاس 70 پیسہ بھی نہیں. اس طرح میں ریوائیو کیا اپنے فیتھ کو, اللہ کی گلوری کو یاد کیا میں نے. تو یاد رکھیے, یہ ریوائیو کرنے کا جو کام ہے وہ ایکٹیو لائف ہی کے اندر ہوتا رہتا ہے, بچتے کہ آپ بچتے کہ یو آر انٹلیکچولی این اویکنڈ پرسن. اٹ ریکوائرز انٹلیکچوئل اویکننگ, نتھنگ ایلس. اگلا سوال مولانا عبد الباسط عمری کا ہے, دوحہ قطر سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا سورہ رحمان میں ہے کہ کل یومین ہوا فی شان, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو, اصل میں پہلے زمانے میں یہ تصور تھا, خدا نے پیدا کر دیا اور پھر آٹومیٹک مشین کی طرح دنیا چل رہی ہے. پیدا کرنے کے بعد خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, یہ ایک تصور تھا پہلے. تو اسی کی تردید ہے یہ کہ خدا نے دوسری جگہ اللہ الخلق والامر, دوسری جگہ کہ خدا نے پیدا کیا اور پوری کائنات اس کے ایکٹیو کنٹرول میں ہے, وہ اس کو مینیج کر رہا ہے, ہر لمحہ مینیج کر رہا ہے. کل یوم ہو فشان کے معنی کہ ہر لمحہ خدا اس کائنات کو مینیج کر رہا ہے, ایسا نہیں کہ الگ تھلگ ہے اس سے. یہ مطلب ہے اس کا. مسٹر ساجد انور نے روڑکی سے لکھا ہے, جیسے ایک مثال دو میں آپ کو, ابھی کل پرسوں کی خبر تھی کہ ایک سیٹلائٹ جو امریکہ نے فضا میں خلا میں بھیجا تھا, کئی برس تک کام کرتا رہا وہ, اب وہ ڈیفنکٹ ہو گیا, اب وہ کام کرنا چھوڑ دیا اس نے. جب ایسا ہوتا تو وہ سیٹلائٹ جو ہے نیچے آنے لگتا ہے, یعنی جو گھومتا رہتا ہے زمین کے گرد تو وہ بند ہو جاتا ہے گھومنا, اب زمین کی کشش سے وہ نیچے آنے لگتا ہے. تو آ رہا تھا, اب تمام خبریں تھیں کہاں گرے گا. اب اگر ایک بڑی بس کے وقت تھا وہ, اگر وہ گرا ہوتا فرض کے کسی شہر پر, کسی بستی پر, سارا تحس نحس کر دیتا وہ, کیونکہ اوپر سے جب چیز گرتی ہے کوئی بہت سخت اس کی چوٹ ہوتی ہے. اتنا بڑا پتھر بھی اگر گرے تو بہت بڑا اس کا دھماکہ ہوگا. جب پوری ایک بڑی سی بس گرے تو کتنا بڑا دھماکہ ہوگا. لیکن وہ گرا جائے کہاں کہ سمندر میں گر گیا. خدا نے مینیج کیا اس کو. اگر خدا مینیج نہ کرتا اٹلانٹک تو گر پڑتا کسی شہر میں, کسی انسانی بستی میں, تو بہت تباہی ہوتی اس کی وجہ سے. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, ہر لمحہ خدا مینیج کر رہا ہے اس کائنات کو, انسانی ہسٹری کو بھی, تب یہ دنیا سے چل رہی ہے, ورنہ چل نہیں سکتی تھی. مسٹر ساجد انور نے روڑکی سے لکھا ہے, ڈیورنگ دعویٰ ایکٹیویٹیز sometimes it happens that seemingly highly educated person turn out to be very insincere during the discussions. They pose such questions which are outrightly illogical. How to continue dawa discussion under such situations? Kindly advise. اصل میں یہ جو ہوتا ہے اس کا آپ ریزن ڈھونڈیے کہ کیوں ہے. میں نے جو اپنے تجربے پایا ہے, اپنے ایکسپیرئنس میں, اس کا ریزن ہوتا ہے باعث, پریجوڈسز. لوگ کسی نہ کسی باعث میں جیتے ہیں, اسی میں کنڈیشن ہوتی ہے, کنڈیشننگ ہو جاتی ہے ان کی. تو سارے لوگ کی کنڈیشننگ کی وجہ سے کچھ سوچ ان کے مائنڈ میں یعنی جمی رہتی ہے. تو وہ جب سنتے ہیں کوئی اس سے الگ کوئی بات تو ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو اللاجیکل باتیں کرتے ہیں. تو یہ اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم یعنی جلدی نہ کریں ان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں. ہم ان کو دعا کریں,
ان سے انٹریکشن کریں, ان کی کتابیں دیں, تب ہوگا. ابھی دیکھیے, یعنی ابھی ہمارے پاس آئے تھے ساؤتھ انڈیا کچھ لوگ, یعنی 5-7 آدمی تھے غالباً بالکل. وہ کئی دن رہے ہمارے پاس, پھر وہ آج ہی رات کو واپس گئے ہیں وہ. تو ان میں ایک صاحب تھے, تو جو انہی کے اسی علاقے کے تھے, تو ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھیوں میں سب سے زیادہ اسٹبرن آدمی تھے, بہت ہی کنڈیشنی پکی تھی ان کی, اور کسی طرح سے ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ الرسالہ مشن. تو انہوں نے کہا کہ ان کا حال وہ تھا جو حضرت عمر کے بارے میں ہے, کہ حضرت عمر کے بارے میں ایک صحابی نے کہا تھا کہ واللہ لا یسلم ھذا حتی یسلم حمار الخطاب, یعنی یہ شخص یعنی حضرت عمر ایمان لانے والے نہیں ہے یہاں تک کہ ان کا جو قبیلہ ہے وہ اس قبیلے کا گدھا تک مسلمان ہو جائے. تو اتنا زیادہ ان کا کیس استعمال لگتا تھا. انہوں نے کہا ان کے بارے میں ہماری رائے ہی تھی. آج وہ سب سے آگے ہیں, پورے گروپ میں سب سے آگے وہی ہے اس وقت, بہت یقین کے ساتھ, بہت زیادہ جوش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور بہت زیادہ دعوتی کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں وقت لگا. تو ایسے کیس جب آتے ہیں تو ان کو سمجھے کہ کنڈیشننگ کی وجہ سے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. جب تک کوئی کنڈیشن ٹوٹے گی نہیں تو ایسے کریں گے وہ. تو ان لوگوں کے لیے یہ کرنا کہ دعا کریں اور اس سے کبھی بھی بحث نہ کریں. صرف یہ کہیں کہ اور کتابیں پڑھی, اور کتابیں پڑھی, اور کتابیں پڑھی. دعا کریں اور ان کو کتابیں پڑھواتے رہیں. تو ہمارا بار بار تجربہ ہے کہ آدمی بدل جاتا ہے. تو ہم تو کسی سے مایوس نہیں ہیں, ہر آدمی کے بارے میں امید رکھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے کام کیا جائے تو بدل جائے گا وہ. مسٹر عامر بن یوسف نے کراچی پاکستان سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, انسان جنت میں اپنے آپ کو توحید پرست ہونے کے ثبوت دیے بغیر نہیں جا سکتا, مگر جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں وہ کیا ایمان توحید کی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. میں بس سمجھتا ہوں کہ ایسے آدمی کو بس اپنی اسٹڈی بڑھانا چاہیے, زیادہ مطالعہ کرنے سے ساری باتیں کلیئر ہوتی ہیں اور شعور بڑھتا ہے. جتنا شعور بڑھے گا, ایمانی کمزوری ایک ایبوگوس ٹرم ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسی چیز ہے شعور کی کمی آ جاتی, جب آپ زیادہ اسٹڈی کریں گے, زیادہ پڑھیں گے تو آپ کا شعور بڑھے گا. جب شعور بڑھے گا تو اپنے آپ سب چیزیں ٹھیک ہوتی چلیں گی. ایمانی کمزوری تو ایک مفہوم ٹرم ہے. کیا مطلب اس کا ایمانی کمزوری کا؟ جی, مسٹر شاہ عمران حسن نے نئی دلی سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, آپ پرائے اپنے سپیچ میں کہتے ہیں کہ اسلام دھرم شانتی کا سندیش دیتا ہے, مگر پریکٹیکلی تو دھرم آدمی کے بیچ نفرت کی بھاونا پیدا کرتا ہے. جیسے میں عمران ہوں, کوئی راجیش ہے. دھرم نے تو ہمیں آپس میں بانٹ دیا ہے. کرپیا کر کے اسپشٹ کریں. نام سے بٹوارا نہیں ہوتا ہے, سوچ سے بٹوارا ہوتا ہے. سوچ سے, لوگوں کی سوچ میں انٹالرنس ہوتا ہے, اس سے بٹوارا ہوتا ہے. اب میں تو دیکھیے میرا نام ایک عربی نام ہے, مسلم نام. میں سارے انسان میں محبت کرتا ہوں. میں سچ پوچھیے, میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں. ابھی صبح میں کسی سے کہا تھا, آج ہی صبح, کہ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن بنا تو مسلم لیڈروں کے مانگ پر اس میں کلاز رکھا گیا کہ مائنارٹی یا میجارٹی, کہ مسلمانوں کو مائنارٹی کر دیا اور ہندوؤں کو میجارٹی. میں نے کہا کیا اس کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت ہی نہیں. ہم انڈین ہیں, بس ہم انڈین ہیں. ہم کیوں کہیں کہ آپ لوگ ہم اقلیت ہیں؟ تو میں تو سوچتے نہیں اس طریقے سے. اگرچہ میرا نام مسلم ہے, میں ایک پرگریسو مسلم ہوں,
یہ سوال معاملہ سوچ کا معاملہ، نام کا معاملہ نہیں ہے. اگر جن لوگوں کے نام یکساں ہیں وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں. ہندو آپس میں لڑتا، مسلم آپس میں لڑتے، مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ہندو آپس میں لڑتے ہیں. تو نام کا معاملہ یہ سوچ کا معاملہ ہے. سوچ کی سطح پر آدمی کا اندر ٹالرنس ہو تو بس سب ٹھیک رہے گا. مسٹر احتشام حسنین نے حیدرآباد سے سوال لکھا ہے. مولانا صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ وائی ڈز اٹ ہیپن دیٹ آئی فیل سپیریئر ٹو سم آف دا پیپل اراؤنڈ می؟ ہاؤ شوڈ آئی ایکٹ وین دس کمپلیکس ارائزز ان می؟ بھائی یہ تو ایک اسٹیپڈ بات ہے. سپیریئر کو سمجھتے ہیں آپ ہیں؟ سپیریئر کو سمجھتے ہیں؟ سپیریئر کچھ ہے نہیں، انسان کچھ ہے ہی نہیں. جب انسان کو کوئی بھی چیز اس کی سیلف ایکوائرڈ نہیں ہوتی، خدا کی دی ہوئی ہوتی ہے، سپیریئر کہاں سے ہو جائے گا وہ؟ یعنی ہمارے پاس ہماری زندگی، ہمارا دماغ، ہمارا سامان، کچھ بھی جو ہے وہ سیلف ایکوائرڈ نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی ہے. تو کس بات پر سپیریٹی؟ یعنی اگر آپ نے سوچا تو سوائے باڈسٹی کے اور کوئی سوچ اس کے اندر نہیں آئے گی. تو یہ تو ایک ان نیچرل بات ہے. ایک نہ سوچنے کی وجہ ایسا ہوتا ہے، نہ سوچنے کی وجہ سے. اگر آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس کوئی بھی سیلف ایکوائرڈ نہیں ہے، سب خدا کی دی ہوئی ہے، تو اسے باڈسٹی آئے گی. مولانا زکوان ندوی نے دلی سے لکھا ہے، حدیث میں کہا گیا ہے کہ تم لوگ میرے معاملے میں اس جیسا یعنی اطرا مت کرنا جیسا کہ نصارہ میں ابن مریم کے بارے میں کیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو اس حدیث میں اطرا کہا گیا ہے، اور مذہبی طبقے سے اس برائی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اصل میں اس سے مراد ہے وہی جس سے کو کہتے ہیں ہم شخصیت پرستی. انگریزی میں کہتے ہیں اس کو پرسنالٹی کلٹ. نیسرا نے فرمایا کہ پرسنالٹی کلٹ میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ یہ ہر قوم میں یہ بات ہوتی رہی ہمیشہ، اور آج بھی ہوتی ہے کہ کسی قوم میں کوئی آدمی کوئی یعنی بڑا پیدا ہو جائے، کوئی بڑا کام کرے تو فوراً ہی اس کو یعنی سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی خاص چیز تھا، اسپیشل سمجھ لیتے ہیں اس کو، اسپیشل. اسے پھر پرسنالٹی کلٹ آتا ہے، پھر شخصیتوں کی پوجا آتی ہے. جتنے بھی بت ہیں ادھر ادھر دنیا میں، وہ بت حقیقت میں ان کے اپنے بڑے تھے، اپنے قبیلے کے، اپنے قوم کے بڑے تھے، انہیں کو انہیں بت بنا کے پوجنے لگے وہ. تو اس میں اس عام جو رجحان ہے انسانوں کے درمیان پرسنالٹی کلٹ کا، شخصیت پرستی کا، اسے روکا گیا ہے. بخصوص مسلمان آج پوری طرح سے مبتلا ہیں، اسے مبتلا ہے. یعنی پرسنالٹی کلٹ پورے معنی میں مسلمان مار چکا ہے. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یعنی اصلاح ملت کے کام کے سلسلے میں اس کو اہمیت دی جائے، اور اس اعتبار سے مسلمانوں کو پرسنالٹی کلٹ سے باہر نکالا جائے. مسٹر نعیم بلالی نے دلی سے سوال لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں لیبر طبقہ رہتا ہے. انہوں نے مجھ سے دین کی بات بتانے کی خواہش کی ہے. وقت اور دن متعین ہو گیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے انہیں کہاں سے سمجھانا شروع کروں، قرآن یا حدیث سے؟ برائے مہربانی رہنمائی کریں. دیکھیے، یہ یہاں سے رہنمائی کرنے کی بات نہیں ہے. ان لوگوں کو ریڈ کیجیے، ان کو پڑھیے، ان کے مزاج کو سمجھیے، تو آپ خود آپ کو خود یہ جاننا ہے کہ ان کس طرح کہا جائے کہ انہیں مائنڈ ایڈریس ہو. ہماری کتابیں بہت چھپی ہے، بہت ہی
آسان انداز میں اس کو پڑھیے آپ. ہمارے کتابیں ایک تو وہ جو سائنٹیفک انداز میں علمی انداز میں ہے، لیکن آسان انداز میں بھی کتابیں بہت سے ہیں، تو پڑھیے اس کو، جس میں سمپلیفائڈ وے میں اسلام کو بتایا گیا ہے. تو آپ خود پڑھیے، اپنے کو پریپیئر کیجیے، اب پھر ان کو یعنی ان کو ان کے مزاج کو سمجھیے، ان کے استعداد کو سمجھیے، اور خود ہی آپ کو متعین کرنا پڑے گا کہ ان کے ذہن میں کیسے دعوتی کام کیا جائے. اس کے لیے آغاز جو ہے خود اپنے کو پریپیئر کرنا ہے.